بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث والدین کے حقوق کے بارے میں ہے، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ یعنی دوسری بار بھی آپ نے فرمایا کہ آپ کے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ تیری ماں ہے۔ پہلی بار بھی فرمایا، دوسری بار بھی فرمایا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اس کے بعد پھر کون میرے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تیری ماں۔ یعنی تیسری بار بھی آپ نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اور اس کے بعد اس شخص نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھی بار پوچھا اس شخص نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ اس حدیث سے آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماں اولاد کی پرورش کے لیے بہت زیادہ تکالیف اٹھاتی ہے۔ وہ اسے اپنے جسم کے اندر رکھتی ہے 9 ماہ، اس کے بعد اسے 2 سال دودھ پلاتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے اور ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتی، وہ اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتی، وہ اپنی کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتی، اور اپنی تمام تر توجہ اپنے بچے پر اس نے دی ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اور قرآن حکیم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین کا تمہارے اوپر بہت زیادہ حق ہے، تم شکر گزاری کرو۔ جہاں وہ اپنے اللہ کی رب کی شکر گزاری کا اپنے بیٹے کو تلقین کرتے ہیں، وہاں اپنے والدین کی شکر گزاری اور ان کا ساتھ دینا اور ان کی مدد کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اس کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد والدین کی خدمت کے بعد، ان کے حقوق کے بعد، پھر وہ دوبارہ ماں کا ذکر کرتے ہیں کہ ماں کا خاص طور پہ خیال رکھو کہ ماں نے تمہیں تکلیف اٹھا کر تمہیں جنا، تمہیں پیدا کیا، اور اس کے بعد تمہیں 2 سال تک دودھ پلایا اور تمہاری ہر طرح سے تربیت کی۔ اسی وجہ سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو والدہ ہے، ماں ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، لیکن باپ بھی بہت زیادہ حقدار ہے۔ باپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ باپ کی ناراضگی گویا کہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جہاں ماں کے ادب و احترام کا سب سے زیادہ خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، 3 گنا زیادہ حکم دیا گیا ہے، وہاں پر ماں کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بچہ ابتدائی 2-3 سالوں میں مکمل طور پر اپنی ماں پر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں ماں کا اتنا زیادہ احترام بتایا گیا ہے، ماں کی خدمت کا اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے، وہاں ماں کی اس تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ ذمہ داری بھی ہے۔ ماں جو ہے وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ کس طریقے سے کی۔ ابتدائی دور میں جس طرح کا ماحول ماں بچے کو دے گی، آئندہ زندگی بچے کی اسی طرح کی گزرے گی۔ ہمارے گھروں کا ماحول اگر اسلامی ہوگا، اگر وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، حدیث کا ذکر ہوگا، اگر ہمارے گھروں میں دینی تربیت ہوگی، اور اگر ہمارے گھروں کا ماحول نماز پڑھنے والے لوگوں سے اچھا بنا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا، تو ایسا ماحول بچے کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت اچھی پرورش بچے کی کرے گا۔ اس لیے ماں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی وہ زیادہ کیئر کرے، تربیت کے حوالے سے خاص طور پر، اور اس کی ابتدائی جو بنیاد ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے رکھے تاکہ بچہ آئندہ چل کر
اسلام کے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ ناک خاک آلود ہونے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں ناک کٹنے کا جو محاورہ ہے کہ اس کی ناک کٹ جائے، یعنی اس بہت زیادہ ذلیل ہو، وہ بہت زیادہ خوار ہو، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کی تذلیل ہو۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، انہوں نے کبھی بد دعا نہیں دی، انہوں نے کبھی اس طرح کے جملے نہیں کہے، لیکن آپ نے 3 بار کہا کہ وہ شخص ذلیل ہو، ذلیل ہو، ذلیل ہو، خوار ہو، یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو، یا ہماری زبان میں ہم اسے کہیں کہ اس کی ناک کٹ جائے۔ کس شخص کی؟ پوچھا گیا کس کی یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ایک کو یا دونوں کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی جب آپ نے کہا کہ وہ شخص ذلیل ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اور شدت سے فرمایا، 3 بار فرمایا، تو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ایک کو، ماں کو یا باپ کو یا ان دونوں کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، تو وہ شخص ذلیل ہو، وہ شخص خوار ہو، وہ شخص اس کی تذلیل ہو، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ نبی مہربان جو کبھی بد دعا نہیں دیتے، کبھی غلط جملے نہیں کہتے، وہ اس شخص کے بارے میں اتنی سختی سے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی بڑھاپے میں خدمت نہیں کرتا، وہ اللہ کے رسول اسے بد دعا دے رہے ہیں، اللہ کے رسول اس کی ناک جو ہے خاک آلود ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے کہ ایک نبی جو رحمت العالمین ہے، وہ اس شخص کے بارے میں جو والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کا احترام نہیں کرتا، والدین کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، والدین کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، وہ شخص جو ہے نبی محترم کے اس قول کے مطابق انتہائی پستی میں ہوگا۔ قرآن حکیم میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی کیئر کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی مدد کرنے اور ان کا ساتھ دینے کا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تذلیل سے اور اس خواری سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تعلیم 360 ڈگری چینل ہے، اس کا مقصد تعلیم سب کے لیے ہے۔ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تاکہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس میں تعلیم کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہے، فزکس اور کیمسٹری کی بات ہوتی ہے، بیالوجی کی بات ہے، سیوکس، پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری اور جغرافی اور دوسرے جتنے شعبہ علوم ہیں، ٹیچرز ٹریننگ کے بارے میں بہت سا مواد اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو لائک بھی کیجئے، اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔